پائندہ بات بہت خوب طالب رشید. اس میں کوئی شک نہیں کہ وطن کے حضور جب نذران عقیدت پیش کیا جاتا ہے تو کون ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل جو بھی پڑھا جا رہا ہے اس کی تال پہ، یا اگر ہم شاعری کی بات کریں تو جو بھی اس کی بحریں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل نہ دھڑکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وطن سے محبت لازم اس لیے ہے کہ وطن ہی ہے جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہمیں پناہ دیتا ہے، ہمیں پہچان دیتا ہے. سو وطن کو خراج عقیدت پیش کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. طالب بہت چھوٹی سی عمر میں شاعری کی طرف آپ آئے. یہ وہ عمر ہے کہ جب ابھی لڑکے، میں یہی کہوں گا، ابھی لڑکے جو ہیں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں گلیوں میں اور نائٹ میچز کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی میں ایک طرح کھوئے رہتے ہیں. تو کیا ایسی بات ہے، کیا ایسی وجہ تھی کہ جو آپ کو شاعری کی طرف لے کے آئی؟ کیا کچھ شاعروں کا ساتھ میسر تھا یا گھر سے کوئی ایسا ماحول آپ کو ملا؟ یہ کیا ایسی وجہ تھی کہ جو آپ نے ایک الگ راستے کا انتخاب کیا؟ نہیں، گھر سے تو کوئی ایسا ماحول نہیں ملا سر. اور میں بلکہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ میں خاندان میں اور اپنے گھر آنے میں کوئی ایک واحدی شاعر جو کوئی اس طرف آیا ہوں. اور میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ شاعر جو ہے وہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھنے اور قلم کو اٹھانے کا ہنر جو ہے وہ کسی کسی کو دیا ہوتا ہے. آپ کے اندر یہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور فوراً ہی کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے. تو یہ میں پہلے تھا میٹرک کے زمانے میں، جب میں اسکول میں تھا تو میں لکھا کرتا تھا. اس وقت مجھے اتنی شاعری کے بارے میں علم نہیں تھا کہ کیا بحریں ہوتی ہیں اور کس کے ساتھ عروج ہوتا ہے، لیکن میں لکھا کرتا تھا. تو وہیں سے ہی میں نے وہ جاری رکھا اور آہستہ آہستہ. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ لڑکے، تو میں لڑکوں کی طرح لکھا کرتا تھا اس ٹائم پہ. لیکن جب میں نے اپنے آس پاس چیخیں، ماؤں کے درد، لہو اور اپنے ملک کا اس طرح کا ویرانہ حال دیکھا تو پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں کہ میں اپنے ملک کی آواز اٹھاؤں گا، اور جو ظلم ہے یا جو ایک ایسا طبقہ ہے جو بدحال ہے، تو ایک شاعر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے. تو میں کوشش کرتا ہوں، میں اکثر اپنے مصروں میں کہتا ہوں کہ میں زندہ ہوں جب تک صداقت لکھوں گا، بغاوت ہے یہ گر بغاوت لکھوں گا، اور بھلے ہی مقابل ہو تلوار میرے، میں زمانے کی ہر ایک حقیقت لکھوں گا. تو بس یہ کوشش ہے اور یہی جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ میرا فن قائم و دائم رکھے. آمین آمین آمین. اچھا، اب آپ ایک چیز اور بتائیے. تو بالکل آپ کے جو جذبات ہیں وہ جذبات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر اس عمر میں نوجوانوں کی یہ جذبات یا اس طرح سے جذبات بیدار ہو جائیں تو اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ ہمارا ملک ایک ایسے راستے پر چل دے گا کہ جو راستہ جو ہے ترقی کی جانب جاتا ہے. یقیناً بہت سے مسائل ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس عزم کو، اس ہمت کو، اس عزم کو، اس جذبے کو بیدار کیا گیا تو یقیناً اس سے. اچھا، شاعر جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ کل ایک پروگرام میں مجھ سے پوچھا گیا تھا، آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ شاعر بنیادی طور سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا شاعری صرف اور صرف کہیں خیالوں میں بھٹکا دینے کا یا خوبصورت خیالوں میں کہیں کسی جگہ مقید کر دینے کا کام کرتی ہے؟ شاعری جو ہے وہ راستہ بھی دکھاتی ہے جیسے آپ نے کہا. تو کیا واقعتاً کتنے فیصد شاعری یہ کام کرے، کتنے فیصد وہ، کچھ اندازہ ہے؟ بالکل سر، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف دور میں یا ادوار میں شاعری سے انقلاب برپا ہوتا رہا. اور بلکہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کا خواب اگر کسی نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ شاعر تھا علامہ اقبال. وہ شاعر تھے علامہ اقبال. تو مختلف دور میں جو ہے وہ انقلاب برپا ہوتا رہا، اور شاعر جو ہے وہ ایک جذبات کا آپ سمجھ لیں مجموعہ ہوتا ہے جو وہ معاشرے کو دیکھ سکتا ہے یا وہ جو چیزیں محسوس کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حساس سا دل دے رکھا ہے، اس لیے شاید میں شاعر بن گیا. تو شاعر جو ہے وہ جس طرح پروتا ہے، اصلاح کا جذبہ رکھتا ہے اور لوگوں کی ایک امید بھی ہوتا ہے بعض اوقات. اگر آپ حبیب جالب کو دیکھیں تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپنے دور میں. میں حبیب جالب کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے میں ان کی آپ کو جو ہے وہ مثال دے رہا ہوں. تو انہوں نے بڑی کوشش کی اور بڑا انقلاب برپا کیا اپنے دور میں، اور بڑے حکمران پریشان رہتے تھے ان سے. تو اسی طرح آپ دیکھیں مختلف نظموں کے ذریعے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں ایک نفرت کرنے والے دل میں بھی اگر محبت پیدا کر سکا تو یہی بس میرے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، اور یہی میرے لیے بہت بڑا کارنامہ ہوگا جو میں انجام دے دوں گا. تو شاعر مختلف دور میں، مختلف وقت میں اور مختلف حالات کے مطابق الگ الگ کام کر رہا ہوتا ہے اور بڑا ذمہ داری کا کام کر رہا ہوتا ہے. بے شک بے شک. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری جو ہے
وہ انقلاب برپا کر سکتی بے ہے. شک محدود نہیں ہے. ہم نے اس کو اگر کوئی شخص محدود سمجھتا ہے کہ لب و رخسار کی بات کر دی یا آنچل کی بات کر دی یہی شاعری ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. شاعری بہت وسیع چیز ہے بے شک. اور بہت کچھ یہ معاشرے کے لیے کرتی ہے. اچھا، شاعری معاشرے میں انقلاب لا سکتی ہے. آپ نے اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ڈیبیٹ کمپٹیشن میں بیٹھا ہوں اور وہاں جو ہے بڑا زبردست طریقے سے ایک ڈیبیٹر جو ہے وہ اس کے حق میں رائے دے رہے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعری انقلاب برپا کرتی ہے. اور مزاحمتی شاعری کی اگر ہم بات کریں تو مزاحمتی شاعری نے دنیا میں بہت کچھ تبدیل کیا، بہت کچھ بدلا. اور دنیا کی جتنی بھی انقلابی تحریکیں آپ دیکھیں کہ ان کے پیچھے شاعر و ادیب ہوتے ہیں. اور یہ وہ شاعر و ادیب ہوتے ہیں کہ جن کے سبب، جن کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو شاید ویسے نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے درد و غم کو سنتے ہیں، کسی پریشانی کو سنتے ہیں تو ان کے دل جو ہے ضرور اس طرف ملتفت ہوتے ہیں. تو یقیناً ان کے دلوں کو اس طرف کھینچنے کا بڑا فرض جو ہے وہ انجام دیا ہے شاعری نے. داغ دل ہم کو یاد آنے لگے. بالکل داغ دل یاد آتے ہیں اور اس موقع پہ خاص طور سے یاد آتے ہیں کہ جب دل کو کوئی دھچکا رکھتا ہے، کوئی تکلیف ملتی ہے. انسان کی فطرت ہے یہ بے طارق شک. کہ جب تک کوئی جھیل میں کنکر نہ مارے تو ہلچل نہیں ہوتی. اسی طرح جب تک انسان کے دل پہ کوئی ضرب نہ پڑے تو ہلچل نہیں ہوتی. اور ایسے ضرب تو ابھی موجودہ حال میں کتنے پڑ چکے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، دو ہے. جب ہم شاعری کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں تو ہم ایک داخلی دکھ ہوتا ہے، خارجی دکھ. خارجی دکھ وہ ہے جو آج یہ اس وبائی مرض کی صورت میں ہے. خارجی دکھ وہ ہے کہ جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طیارے کا حادثہ جو ہے خارجی دکھ ہے ہمارے. ایک ہوتا ہے انسان کا داخلی دکھ، ٹھیک ہے. میر صاحب نے تو دونوں چیزوں کو ایسا ملایا، فیض نے ایسا ملایا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اصل میں واردات قلب کی بات کر رہے جی ہیں. جی 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 میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ تیزی سے، آپ کی عمر وہ ہے کہ آپ تیزی سے اس طرف پہنچے. تو بتائیے کہ وہ جو واردات قلبی ہے اس پہ بھی کچھ لکھا آپ نے؟ جی بالکل. پہلے بلکہ یہی لکھا کرتا تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میٹرک کے زمانے میں میں اسی قسم کی چیزیں لکھتا تھا اور کم لکھتا ہوں آج بھی کیونکہ دل نہیں چاہتا. جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنے آس پاس دیکھتا ہوں کہ لوگ رو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھنا نہیں جا رہا، ان کو کوئی ان کے لیے کچھ کام نہیں کیا جا رہا، تو پھر میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کے ہٹ کے کچھ لکھوں. لیکن کبھی کبھی جب لوگ فرمائش کرتے ہیں یا ویسی کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ بھی لکھ دیتا ہوں. تو سنائیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے آپ سے ہم بہت کچھ سنیں گے، بالکل سنیں گے، لیکن ہم پہلے جو ہے وہ دل پہ کہیں اگر کوئی دل کی جھیل میں کوئی کنکر پڑا ہو تو اس سے جو دائرے بنے وہ ہم پہلے اس طرف جانا چاہیں گے. ایک غزل ہے سر جو ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کو میں نے ابھی کچھ مہینوں پہلے لکھی ہے، وہ میں حاضر کرتا ہوں آپ کے سامنے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں ترنم میں ہی پڑھا کرتا ہوں تو آپ ترنم میں ہی میرے اشعار کو سنیں گے. دیکھیے نا، یہ اس وقت کا سب سے مقبول میڈیم ہے اور سب سے زیادہ جو سنا جا رہا ہے ترنم کو ہی سنا جا رہا ہے. اور ایک بات ہے کہ الفاظ کے ساتھ جب آواز بن جاتی ہے تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے. اس میں کوئی ذرا بھی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر خوبصورت آواز بھی ہو تو پھر بالکل الفاظ جو ہے اثر کرتے ہیں اور زیادہ اثر کرتے ہیں. یہ ایک قدرتی سی بات ہے. سنائیے. جی بالکل. تیار ہے. اسے میں یاد کرتا ہوں، عجب گمسم سا رہتا ہوں، جہاں کچھ پل بتائے تھے وہاں اکثر گزرتا ہوں. نہیں جب چین آتا ہے سنو یاروں میرے یاروں، صدا اس کو نہیں دیتا میں بس آنسو بہاتا ہوں، صدا اس کو نہیں دیتا میں بس آنسو بہاتا ہوں. سنیے گا سر کہ کبھی روشن جو رہتا تھا دیا وہ بجھ گیا ہے، اب میرے اندر اداسی ہے بظاہر مسکراتا ہوں.
اداسی ہے بظاہر مسکراتا ہوں. الجھ کر گزری یادوں میں میرا یہ حال ہوتا ہے کہ ان یادوں سے ٹکرا کر میں گرتا ہوں سنبھلتا ہوں. اور یہ سنیے گا کہ بہت سے لوگ اقرار نہیں کرتے، لیکن اس شعر میں شاعر اقرار بھی کر رہا ہے کہ یہ معنی ہے میں مجرم ہوں، محبت نہ نبھا پایا، مگر جھوٹا نہیں تھا میں، قسم سے سچ یہ کہتا ہوں. اور آخری مصرع ہے. یہ بہت خوبصورت شعر ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. ہمیشہ خوش رہے وہ بس یہ طالب کی تمنا ہے. یہ دعا ہے. ہمیشہ خوش رہے وہ بس یہ طالب کی تمنا ہے، نہ کوئی دکھ ملے اس کو، دعا ہر دم یہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. کیا بات ہے طالب، بہت خوب. اور ہم نے کہا تھا نا کہ جب انقلاب کی بات ہو تو جب تک دلوں میں انقلاب نہ ہو نا، جب تک دل کی کھیتی کو جب تک جو ہے تیار نہ کیا جائے، نرم نہ کیا جائے اس مٹی کو، تب تک انقلاب کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بات ہے نا. تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. یعنی گیا وہ پہلے آنچل کی طرف، پھر اس نے کہا کہ اگر پرچم بنا. کیا بات ہے سر، کیا آپ نے تشریح دی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت خوبصورت آپ کی غزل. آپ مختلف لوگوں کو سنتے ہیں، مختلف شعراء کو آپ نے سنا، آپ نے میر و غالب کو بھی سنا، آپ نے آج کے دور کے شعراء کو بھی سنا. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے کہ آج کے دور کے شعراء میں جو ہمارے دور کے شعراء ہیں، ٹھیک، اور میر و غالب، تو آپ کو اس دور سے کون پسند اور کیوں، اور اس دور سے کون پسند ہے اور کیوں؟ سر مجھے جو بہت زیادہ پسند ہیں وہ میں آپ کو شاید اپنی گفتگو میں بتا چکا ہوں. حبیب جالب جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. اور پرانے وقتوں میں اگر آپ دیکھیں تو خواجہ میر درد صاحب، انہوں نے بھی بڑی صوفیانہ شاعری کی ہے، اور بالکل تصوف کے معاملات بڑے اچھے بیان کیے ہیں. بلکہ ان کی شاعری میں تو کبھی ایسا لگتا تھا کہ بات یہ محبوب کے بارے میں کر رہے ہیں یا خدا کے بارے میں کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے خدا کے لیے ہی شاعری کی. بڑی تفریق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. تو آج کے دور میں جو ہے بہت اچھا لکھ رہے ہیں لوگ. حبیب جالب بہت زیادہ پسند ہے مجھے. حبیب جالب بالکل. کیا بات ہے. جالب صاحب کا نام جب تک مزاحمتی ادب کا ذکر جہاں بھی ہوگا، چاہے وہ عالمی مزاحمتی ادب کا ذکر ہو، وہاں بھی جالب جو ہے اپنی جگہ بنائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک جیسے ہم حسرت نوحانی کی بات کرتے ہیں نا، مجاہد تھے وہ. یعنی مجاہد اس معنوں میں کہ وہ جو لکھتے تھے وہ اس پر خود بھی عمل کرتے. وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت. کیا بات ہے. جالب کے ساتھ بھی ایسے ہی رہا. یہ وہ جذبے ہیں کہ جو سچے تجربات میں جو کی بھٹی میں پکے نہیں. اور بلکہ ان کی ایک غزل ہے حسرت نوحانی صاحب کی جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے، انگریزوں تک نے ان کو سنا ہے. یہ سچی بات ہے. اور ان کی اس غزل کو غلام علی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں گایا کہ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. بڑی خوبصورت غزل ہے ان کی. میں بلکہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو چلائیں. وہ ابھی بالکل ڈھونڈتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے، لیکن ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر مل سکی تو بالکل ہم آپ کو سنا دیں گے. اچھا طالب، اب اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے، جو بھی موجود ہے، تو یعنی ہمارے پاس جو پلے لسٹ میں غزلیں ہیں، آپ نے ابھی تک جو سنی آپ کو پسند آئی؟ بالکل. بلکہ یہ ابھی بے مربت والی جو ہے یہ تو دل پہ لگ رہی ہے سر. اچھا، بے مربتی آپ کے کہیں دل پہ لگی ہوئی. یہ بے مربتی کا داغ جو ہے، کیا کریں سر، ماحول ایسا ہو گیا ہے. ہاں نہیں، یہ بے مربت، اب آپ شاعر ہیں نا، تو بات یہ ہے کہ اگر بے مربتی اور اس قسم کی چیزیں آپ کو جا کے ٹچ نہیں کرتی تو پھر آپ کو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو آپ تو ویٹ کیا کیجیے کہ کوئی جو ہے کوئی ایسی بال پھینکے گی جس پہ میں جوابی شاٹ کھیلوں. بالکل صحیح. اشعار کی شکل میں کوئی شک نہیں.
عمیرہ ابھی کہاں آئی تھی وہ میرے اس وقت ذہن میں آ گیا. عمیر علی انجم بھی میرے ذہن میں آ گئے. سر ویسے وہ امید تھے سر, امید نام تھا. اچھا عمیر, بالکل بالکل وہی میرے. جی جی. اچھا طالب, اب بہت سارا وقت تو گزر چکا ہے, جی تھوڑا سا وقت اب اس پروگرام کا باقی ہے. آپ یہ بتائیے کہ آج کے دور میں جو نوجوان شاعری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان نوجوانوں میں وہ اسپارک ہے, نئے شعراء بالکل ہے سر, نظر بالکل آ ہے, رہے ہیں بالکل ہے, اور نئے خیالات کے ساتھ. لیکن بالکل. شعر کہنا تو طالب وہ ایک میکینیکل کا عمل ہے, لیکن ان میں وہ تازگی, خیالات کی تازگی اور خیالات کی ندرت اور پھر الفاظ کو پرتنا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں سر, الحمدللہ ہمارے وطن عزیز میں, ہمارے ملک پاکستان میں اللہ نے کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں رکھی ہے. اللہ نے بڑے سے بڑا ٹیلنٹ جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. تو ہیں نوجوان جو لکھتے ہیں, بس یہی بات ہے نا کہ سر وہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سامنے آ سکیں. تو اس میں بس ہماری جو ذمہ داران ہیں یا جو حکومت ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مواقع فراہم کریں, ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ جو لکھنے والے ہیں ان دنیا تک پہنچ سکیں. وہ یہی بات ہے نا کہ ابھی چھپے ہوئے ہیں, اپنے لیے لکھتے ہیں, دکھا نہیں سکتے. وہ بات تو بہت سے ہیں ایسے ہے, مگر سر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا نا. دیکھیں ادارہ بنانا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اصل یہ ہے کہ وہ چلا کیسے رہے ہیں, اس وہ مواقع وہ مل رہے ہیں یا نہیں. ہمارا تعلیمی نظام سر آپ دیکھیں تو پھر ان اداروں کے تو حال پھر بعد میں ہی دیکھا جائے گا سر. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں.